الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. عن يزيد بن أخنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنافسوا بينكم إلا في الاثنين رجل أتاه الله عز وجل القرآن وهو يقوم به ليلا ونهارا فيتبع ما فيه فيقول رجل لو أتاني الله مثل هذا ما أتى الله فلانا فأقوم به مثل ما يقوم فلان. رجل أتى الله لا ينفق مالا ينفق ويتصدق فيقول رجل مثل ذلك. رواه موجب تبرانی حدیث نمبر 1098. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک عظیم الشان نازل فرمایا ہے اور اس کا وعدہ اللہ جل شانہ نے لیا ہے، اس کی حفاظت اللہ پاک نے کی ہے، اور یہ اللہ پاک کا احسان ہے اس بندے پر جو اس قرآن پاک عظیم الشان میں استعمال ہو جائے. ابھی ہم دنیا کے اندر مختلف چیزوں میں دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر لیتے ہیں، کمپٹیشن کر لیتے ہیں، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے لا تنافسوا بینکم الا فی الاثنین. دو چیزوں کے علاوہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کر لیں. اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں میں کرنا چاہیے. ایک رجل عطا اللہ عز وجل القرآن، ایک اس بندے کے ساتھ اس کو اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک عظیم الشان نصیب فرمایا ہے، وَهُوَ يَقُومُ بِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا، وہ دن رات اس کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، فَيَتَّبِعُ مَا فِيهِ، اور جو قرآن پاک میں احکامات ہیں اس کی پیروی بھی کر لیتے ہیں، قرآن پاک عظیم الشان کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے. فَيَقُولُ رَجُلٌ يَقُومُ بِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا أَعْطَانِي اللَّهُ مِثْلَ مَا هَذَا مَا أَعْطَانِي فُلَانٌ مثل ما عطا فلان. میں وہ عمل کر لیتا، کاش اللہ پاک مجھے یہ قرآن پاک نصیب فرماتا، مجھے حافظ القرآن بناتا جس طرح فلاں بندے کو اللہ پاک نے قرآن پاک نصیب فرمایا ہے. فاقوم به مثل ما يقوم فلان، فلاں بندہ کھڑا ہوتا ہے قرآن پاک عظیم الشان کی تلاوت کر لیتا ہے اور عمل بھی کر لیتا ہے تو میں بھی اس طرح کر لیتا. ورجل عطا اللہ مالا، دوسرا بندہ، آپ دوسرے بندے کے مقابلہ کر لیں، دوسرا بندہ وہ ہے عطا اللہ القرآن عطا اللہ المال، اللہ پاک نے اس کو مال نصیب فرمایا ہے، ينفق ويتصدق بھی، ينفق وہ خرچ بھی کر لیتا ہے، صدقہ بھی کر لیتا ہے. فيقول رجل مثل ذلك، اس طرح یہ بندہ یہ الفاظ استعمال بھی کر لیتے ہیں، کاش اللہ پاک نے مجھے فلاں بندے کی طرح قرآن یعنی مال دیتا، میں اس کا صدقہ بھی کر لیتا اور اس کو میں خرچ بھی کر لیتا. اس حدیث پاک مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں. ایک یقوم بھی لیلا ونہارا، ایک دن رات اس کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، فیتبع ما فیہ، اور جو قرآن پاک عظیم الشان میں احکامات ہیں اس کی بھی اتباع کر لیتا ہے. ابھی ہمارے اس دور میں، ہمارے ممالک میں، ہمارے ملک میں، چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم قرآن پاک عظیم الشان کا اتباع کس طرح کریں گے؟ جب ہم قرآن پاک عظیم الشان ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ مطالعہ کر لیں. علم ہوگا تو پھر عمل آسان ہے، علم کے بغیر عمل مشکل ہوتا ہے. تو ایک بندہ ہے، اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک عظیم الشان نصیب فرمایا ہے، حافظ القرآن بھی ہیں اور علم بھی دیا ہے قرآن پاک عظیم الشان کا. تو بندہ کہتا ہے کاش فلاں بندے کی طرح مجھے اللہ پاک قرآن پاک نصیب فرماتا تو میں بھی اس پر عمل بھی کر لیتا اور اس کی دن رات تلاوت بھی کر لیتا. ابھی رمضان مبارک کے رحمت کا عشرہ ہے اور اس میں زیادہ قرآن پاک عظیم الشان کی تلاوت انتہائی ضروری ہے.
کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان اول ليلة شہر رمضان، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہیں تو نظر اللہ الیہم، اللہ جل شانہ لوگوں پر رحمت کی نظر کر لیتے ہیں، نگاہ رحمت کی نگاہ کر لیتے ہیں. ومن نظر الیہم لم يعذبه اللہ ابدا، اور جس بندے پر اللہ پاک رحمت کی نگاہ کر لے وہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا. یہ ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث نقل کیے ہیں اور یہ موجب امام بہقی میں بھی ہیں. تو اس کی تفسیر تشریح کی گئی ہے لم يعذبه ابدا، جس کو اللہ پاک رحمت کی نگاہ کر لے. ابھی کس بندے کو اللہ پاک رحمت کی نگاہ کر لیتا ہے رمضان مبارک میں؟ جو نفس امارہ کے خلاف کام کر لیتا ہے، نفس کے خلاف. چونکہ یہاں تو شیطان جہنم میں یہاں تو باندھا جاتا ہے، رمضان میں شیطان تو محنت نہیں کر سکتا ہے، تو نفس کے خلاف وہ کام کر لے، مخالفت کر لے، اللہ پاک رحمت کی نگاہ کر لیتا ہے، پھر اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا. تو گزارش یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ کہ اس حدیث پاک مبارکہ میں کہ ایک بندے کو اللہ پاک اللہ جل شانہ نے رجل اتاہ اللہ مالا، رجل اتاہ اللہ مالا، اللہ پاک نے مال دیا ہے، ينفق و يتصدق بھی، انفاق کر لیتا ہے، صدقہ بھی کر لیتا ہے. تو بندہ کہتا ہے کاش مجھے بھی ہوتا. اس میں ایک بات، مال کی تمنا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نیت سے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا، اس جیسی مال کی تمنا اللہ پاک کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ مجھے اسے مال نصیب فرما، اس طرف لا بندہ کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ. تو یہ اللہ پاک ہم سب کو ان دو چیزوں پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. توفیق اس وقت ہوگا جب ہم دل کے اندر اس کو قرآن پاک عظیم الشان کو محبوب رکھ لیں، محبت بھی کر لیں، عمل بھی کر لیں. اللہ پاک توفیق دے گا. پھر اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو بار بار قرآن پاک عظیم الشان کی تلاوت اور تفسیر ترجمے کی پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حلال مال نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.